تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 سے 111 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، چنانچہ جب مسلمان یا اللہ یا رحمان کہہ کر کوئی دعا کرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، اور دوسری طرف دو خداؤں کو پکار رہے ہو، ایک اللہ کو اور ایک رحمان کو۔ اس آیت میں ان کے اس لغو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور رحمان دونوں اللہ ہی کے نام ہیں، بلکہ اس کے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں جنہیں اسماء حسنیٰ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، اس سے عقیدہ توحید پر کوئی حرف نہیں آتا۔ مزید فرمایا کہ نماز میں جب بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تو مشرکین شور مچا کر مذاق اڑاتے اور اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ بہت اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں بھی معتدل آواز زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہت سے کافروں کا یہ خیال تھا کہ جس ذات کا نہ کوئی بیٹا ہو، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہو، وہ تو بڑی کمزور ذات ہو گئی۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ اولاد اور مددگاروں کی حاجت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قوی ہے کہ اسے کمزوری دور کرنے کے لیے نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ مددگار کی حاجت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔